جی السلام علیکم دوستوں، میں قاسم علی شاہ۔ آج سے تقریباً کوئی 2 دن پہلے 2 دن پہلے کی رات میں ایک ثانیہ ہوا، ایک واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ اس سے ملتے جلتے واقعات شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہوئے ہوں گے کہ ہمارے کسی قابل آفیسر کی حادثے میں شہادت ہو گئی ہو، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ذرا بڑا مختلف واقعہ ہے، اور اس حوالے سے میں بات چیت اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس موضوع پہ جس موضوع میں بات کرنے لگا ہوں، ایک کافی عرصے سے گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں اس سے ملتی جلتی بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ پرسوں کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑے قابل آفیسر اسسٹنٹ کمشنر تھے پتوکی کے، اور ابھی چند ہی سال پہلے انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور سول سروسز کو جوائن کیا۔ اس کے بعد وہ مختلف جگہ پہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے رہے۔ 2 راتیں پہلے وہ ٹریول کر رہے تھے، اور رستے میں وہ خود کیونکہ ڈرائیو کر رہے تھے تو رستے میں ان کا جو ہے وہ ایک کہہ لیجیے گاڑی کا ایک حادثہ ہوتا ہے، کسی گاڑی کے ساتھ ان کی گاڑی ٹکراتی ہے اور موقع پہ وہ جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، میری دل سے دعائیں ہیں کہ ایک قابل افسر، ایک ایماندار آفیسر، وہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کے رتبے پہ وہ فائز ہو گیا۔ ایک جو بڑا اہم واقعہ اس واقعے کے بعد ہوا، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے میں، سنجیدہ طبقے میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اور بے شمار میرے دوستوں کا، احباب کا کہنا مجھے یہ تھا کہ شاہ صاحب آپ اس پہ لازمی بات چیت کیجئے کیونکہ یہ آپ کا موضوع ہے، اور ایک عرصہ سے آپ اس پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اس پہ کاؤنسلنگز بھی کر رہے ہیں، اس پہ لیکچرز بھی دے رہے ہیں، لیکن لیکچر سے وہ نشاندہی نہیں ہوتی جب تک کوئی ثانیہ نہیں ہوتا، حادثہ نہیں ہوتا، واقعہ نہیں ہوتا، تب تک بعض موضوعات کو سنجیدگی کے ساتھ لوگ نہیں لیتے۔ اس واقعے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، اس حادثے کے بعد ایسا ہوا کہ ان کا ایک وائس میسیج وہ وائرل ہونا شروع ہوا۔ یہ وائس میسیج ان کا چند دن پہلے کا تھا غالباً، اور انہوں نے کسی قریبی دوست کو کیا تھا۔ میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی۔ مجھے سب سے پہلے کیونکہ یہ وائس میسیج میرے بڑے پیارے دوست ایڈوکیٹ مدثر نے سینڈ کیا۔ مدثر کیونکہ عبدالقدیر خان صاحب کا بھی وکیل رہا ہے اور میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، فلاح کے کام کرتا رہتا ہے، رابطے میں بھی رہتا ہے، بھائیوں کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور زندگی میں مدثر کا کہنا یہ ہے کہ شاہ صاحب کہیں پر کوئی تکلیف ہے اور دکھ ہے اور درد ہے تو مجھے بتا دیجیے، آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو مدثر نے سینڈ کیا تھا۔ جب میں نے یہ میسیج سنا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے واقعہ واضح طور پہ نہیں پتا تھا، اتنا پتا تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں، حادثہ ہوا ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن تفصیل نہیں پتا تھی۔ تو میں نے وائس میسیج سننے کے بعد فوری طور پہ مدثر کو کال کی، اور کال کرنے کے بعد میں نے مدثر کو کہا کہ مدثر مجھے یہ بتائیے کہ وائس میسیج اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کس کو کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ہی کو قریبی دوست تھے جو کہ وکیل ہی تھے، ان کو یہ وائس میسیج کیا تھا۔ میں نے کہا جی آپ ان سے اجازت لے لیجئے، میں اس پہ ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیو ایک لرننگ کے مقصد کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو اکنالج کرنے کے مقصد کے لیے، کیونکہ اس وائس میسیج میں کیا نہیں ہے، یقین کیجئے یہ ایک بیدار انسان کا وائس میسیج ہے، یہ کسی سوئے ہوئے انسان کا، کسی غافل انسان کا میسیج نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو وائس میسیج تھوڑی دیر میں سنانے والا ہوں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، میں وہ سٹوری مکمل کر لوں۔ تو مدثر سے میں نے کہا کہ مجھے ان وکیل صاحب کا رابطہ چاہیے، مجھے نمبر چاہیے۔ مدثر تھوڑی سی کوشش کرتا لیکن شاید اس طرح سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ گروپس میں ہر جگہ یہ وائس میسیج موجود تھا۔ لہٰذا کیونکہ یہ وائس میسیج اب پبلک ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، تو میں اس وائس میسیج کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے آپ اسے سن لیجئے، وائس میسیج سننے کے بعد میں باقی کی بات چیت کروں گا۔ جگر پتہ نہیں کیا صحت تو خراب ہے یا کیا چکر ہے، پتہ نہیں، عجیب ہی نا۔ میں تو کل پرسوں سے نا، بلکہ 3-4 دن سے بڑا فیڈ اپ ہوا ہوں اسی شپ سے۔ آئی وانٹ پیس ان لائف، کہ جی کوئی سکون والا ٹھکانہ ہو، بس بندہ کو نامعلوم سی زندگی جسے کہتے ہیں وہاں پہ ہو، جہاں پہ ذمہ داری نہ ہو، جہاں پر مطلب ایک ہوتا ہے نا ذمہ داری مینز کے ایک آپ کو سیلف ہوتا ہے کہ سیٹسفائیڈ آپ ہوں کہ جی آپ جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں وہ 100% ہے۔ اور یہ مجھے بڑا عجیب سا آج کل فیل ہوتا ہے کہ شاید اسی شپ میں نا آپ سے جب قیامت آئے گی، مر جائیں گے، پوچھا جائے گا، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، تو کس کس کا حساب ہم دیں گے؟ بڑا عجیب سا مجھے نا گلٹ سا ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔
ڈونٹ نو کہ کیوں یہ اتنی. میں پچھلے 5-6 دن سے بہت زیادہ فیل کر رہا ہوں اس چیز کو کہ ایک ایک چیز، ایک ایک لوگوں کا گناہ بھی ہمارے ذمہ ہے اور ثواب تو پتہ نہیں کتنا سارا ہم کماتے ہیں. بڑا جو ہے نا وہ مشکل فیل ہوتا ہے. چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی ہو کہ چھوڑو ایسی شپ اور یہ ڈی سی شپ اور یہ سارے ڈرامے، اور کوئی ایسی ہو سکون والی جہاں صبح ہو جائے بندہ شام کو گھر واپس آ جائے اور اللہ خیر صلی. عجیب سی سچویشن ہے، میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا. جی آپ نے وائس میسج سنا، یہ راجہ قاسم محبوب جو اسسٹنٹ کمشنر تھے پتوکی کے، ان کا وائس میسج ہے، اور یہ ان کے انتقال سے پہلے، ان کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے کا، شاید کچھ دن پہلے کا وائس میسج ہے. اس وائس میسج میں سمجھتا ہوں یہ وائس میسج ہر سمجھدار انسان کے لیے، اور بالخصوص وہ سب کے سب دوست احباب جو جاب کر رہے ہیں، سول سروسز میں جاب کر رہے ہیں، جوڈیشری میں جاب کر رہے ہیں، افواج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ وائس میسج ایک بڑا اہم میسج ہے. اس میسج کو لائٹ نہ لیجیے. اس میسج کو میں نے کم از کم 10 بار سنا ہے، اور جو نتیجے میں نے نکالے ہیں وہ نتیجے کوئی نئے نہیں ہیں. اس سے پہلے میں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ مجھے گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں ایک عرصہ سے مجھے پڑھانے کا موقع ملا، MPDD میں، اور کچھ بار مجھے سول سروس اکیڈمی میں بھی جانے کا موقع ملا، اور افواج پاکستان کے اداروں میں بھی میں کچھ عرصے سے پڑھانے جاتا رہتا ہوں. کئی اداروں کے مڈ کیریئر کورس بھی پڑھانے جاتا رہتا ہوں. جوڈیشل اکیڈمی میں نے 4 سال پڑھایا. یہ کہیں نہ کہیں ایک ورک شاپ لیکچر کی شکل میں بات چیت ان اداروں میں بھی کرتا رہا ہوں. اور وہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ کوئی شخص جتنی مرضی بڑی ذمہ داری اس کے پاس ہے، اور کتنی کہہ لیجیے پاور ہے اس کے پاس، اور شاید دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ صاحب ہے، وہ افسر ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے، وہ DPO ہے، یا کسی بھی اہم سیٹ پہ ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. اور اس ذات کے موضوع کو، ایک سیلف سیٹسفیکشن کے موضوع کو، میں ہمیشہ کلاس روم میں جب ڈسکس کرتا ہوں تو وہ ٹاپک ہوتا ہے ورک لائف بیلنس کا. یعنی آپ کا کام اور آپ کی ذاتی زندگی، اس میں بیلنس آنا چاہیے. یاد رکھیے انسان وہ مخلوق ہے جو لگاتار ایک کام کرتی رہے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اسے بریک چاہیے ہوتی ہے. اور یہ فٹیگ، یہ تھک جانا بڑا فطرتی ہے. آپ پورے دن کو دیکھ لیجیے، آپ پورے دن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیے. آپ ایک دن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. دوپہر کی نماز کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد چند منٹس کا، 5 منٹ کا صرف کیلولا کر لیجیے. اور کیلولے کا مطلب بہت گہری نیند سونا نہیں ہے. کیلولے کا مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنی سینسز سے تھوڑی دیر آزاد ہوتے ہیں، اپنے کانشیس مائنڈ کو تھوڑی دیر سلاتے ہیں، اور دوبارہ سے اٹھ کے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کے برین کو، آپ کے مائنڈ کو ریسٹ ملتا ہے، آپ کا باقی کا دن فل آف انرجی ہوتا ہے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو کیلولا کرتے ہیں ان کا 60% پلس یہ چانس ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. Harvard Medical School found that there was a 37% decrease in heart disease among habitual nappers. So a habitual napper was someone who napped like 3 or more times a week. 37% less likely to die of heart disease. Now when they focused on men, it more than doubled. There was a 68% decrease in heart disease among men who nap habitually. Now I was running this talk past a doctor friend of mine, and they confirmed that there is no known medication currently available, no pill you can take that can reduce a man's chances of dying of heart disease by 68%. There's no pill, but there is a medication, and the medication is taking a nap. Each day, or as many times through the week as you can, going to sleep in the middle of the day for 20 to 60 minutes. They did another study in Switzerland. This one was really cool because it was a big study, 3,000 people randomly selected from the Swiss population ages 35 to 75. And what they found was, again, direct correlations between people not dying and those who had naps. Even people who just had 1 nap a week had a 42% less likelihood of dying of heart disease, stroke, and heart attacks. Those are like 3 of the biggest killers in the Western world. And this was just taking a nap once a week. So really the jury is in. If you want to live longer, take a nap. آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
کئی طرح کے اسٹیٹس اور ڈیٹاز چھپ نہیں رہے، لیکن میرے کان سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں ہمارے کئی طرح کے سروسز میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک، ینگ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ پڑا۔ میں جوڈیشری سے کیونکہ بڑی محبت کرتا ہوں، اس ادارے کو میں اپنا ادارہ سمجھتا ہوں، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بالخصوص بات کر رہا ہوں۔ آپ اس میں پچھلے 3-4 سالوں کا ڈیٹا نکال کے دیکھیے اور ہارٹ اٹیک کی ریشو چیک کیجئے، آپ کو ینگ ججز کے ہارٹ اٹیک کے واقعات ملیں گے، اور 40s میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سٹریس اتنی زیادہ ہے، ورک لائف بیلنس خراب ہے، یعنی وہ ذہنی طور پہ 5 بجے کے بعد بھی اپنے کام کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اگر چھٹی ہو بھی جاتی ہے تو سٹریس اور فٹیگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو ریسٹ نہیں مل پاتا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے جو سننے والے ہیں، آپ کیوں نہ آج سے اپنی ترجیحات کو تھوڑا سا بدلیں اور اپنی زندگی کی ترجیحات میں سیٹسفیکشن کو، پیس کو، امن کو ٹاپ پریورٹی پہ کر لیجئے۔ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بات کہی کہ میں ایک سیٹسفیکشن چاہ رہا ہوں، میں امن چاہ رہا ہوں، میں شدید اکتاہٹ کا شکار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، مجھے یہ بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ کلیئر سائن ہے۔ یہ تھارو جینٹل مین انسان تھے، نیک انسان تھے، جن کے پاس خوف خدا تھا، جن کو یہ احساس تھا کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کام کا برڈن یہ بڑا ایک فٹیک والا کام ہوتا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایس ایچ او یا ڈی پی او یا کسی اہم سیٹ پہ کوئی تعینات ہے تو وہ کتنا انجوائے کر رہا ہوگا۔ آپ کی میرا خیال ہے وہ سوچ بھی نہیں ہوگی کتنی سٹریس ان سیٹوں پہ ہوتی ہے، اور ان سیٹوں پہ جو سٹریس ہوتی ہے اس کا لیول یہ ہوتا ہے عام بندہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ پولیٹیکل پریشرز ہیں، اس کے بعد اگین میں نے کہا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے، پھر سینئرز کا پریشر ہے، پھر لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں، پھر آپ جب اس طرح کی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں آپ سے جڑے لوگوں کی ہزار امیدیں آپ سے جڑ جاتی ہیں، امید کرتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا، ہمارا بھانجا، ہمارا دوست جو ہے وہ ایک ڈپٹی کمشنر بن گیا یا کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب ہمارے کام بھی کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ ازدواجی زندگی بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کی پرسنل لائف بہت اچھی نہیں ہے، فیملی لائف بہت اچھی نہیں ہے، اور اس میں کہیں اگر آپ کے پاس کوئی بریک نہیں ہے، آپ کے پاس ریسٹ نہیں ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ کے پاس کوئی بڈیز نہیں ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ گپ نہیں لگاتے، تو یقین کیجئے آپ جسمانی طور پہ بیمار تو ذرا دیر سے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ آپ بڑا تیزی کے ساتھ بیمار ہونے لگ پڑتے ہیں۔ اس میسج میں ایک اکتاہٹ بھی ہے، اس میسج میں، اس وائس میسج میں کہیں پر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک اگر سمجھ آنے لگ پڑے تو اس میں ہم میں سے بڑی تعداد دوستوں کی، احباب کی، لوگوں کی ایسی ہے جو غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کو خبر نہیں ہو رہی تھی، وہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن کام پہ جاتے ہیں، اور کولو کی بیل کی طرح ایک مخصوص طرح کی زندگی گزارتے گزارتے آخرکار دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم گریڈ 17 پہ ہوتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے گریڈ 18 پہ جانا ہے، 18 پہ ہوتے ہیں 19 پہ جانا ہے، آخرکار کرتے کرتے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ہم میٹرک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کالج جائیں گے بڑا مزہ آئے گا، کالج میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جب انجینئرنگ کریں گے، میڈیکل کریں گے تو پھر بڑا مزہ آئے گا، یا مقابلے کا امتحان دیں گے تو ایک اعلیٰ مقام پہ، اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائیں گے تب مزہ آئے گا۔ اس مقام پہ پہنچ کے پھر ہم گریڈز کی ریس میں پڑ جاتے ہیں، پوسٹنگیں، یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ رائٹ پوسٹنگ ملنی چاہیے، صحیح جگہ پہ پوسٹ ہونا ہے۔ میں آپ سب سے بالخصوص وہ سب کے سب میرے احباب دوست جو سول سروسز میں ہیں، اگین میں کہہ رہا ہوں جوڈیشری میں ہیں اور افواج پاکستان میں ہیں، میں آپ سب سے درخواست کروں گا اور ان کے سینئر سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم سب انسان ہیں، ہمیں جس طرح 3 ٹائم کی روٹی چاہیے اسی طرح ہمیں فیملی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک خاص طرح کا سکون اپنے بچوں سے ملتا ہے، ایک خاص طرح کا سکون اپنے گھر سے ملتا ہے۔ میرے استاد، میرے مرشد، میرے ٹیچر واصف علی واصف صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر اپنا گھر سکون کا باعث نہیں بن رہا تو توبہ کا مقام ہے۔ کوئی نہ کوئی بلنڈر، کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ضرور ہوئی ہے، اور بعض اوقات وہ گناہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ غلطی اور گناہ ورک لائف بیلنس کا آؤٹ ہونا ہوتا ہے، بعض اوقات ترجیحات کا تعین نہ ہونا یہ بھی ایک گناہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے والدین کی ایک بہت بڑی ترجیح ہونی چاہیے، زندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر والدین حیات ہیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنے دوستوں کو، پرانے بڈیز کو جو آپ کے ساتھ مذاق کر لیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ لطیفے شیئر کر لیتے ہیں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اپنا گھر ہمیشہ سکون کا سامان فراہم کرے، اور میں اگین دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی فیملی کو صبر دے، ان کے ساتھ جڑے تمام دوستوں کو، ان کے کامنرز کو صبر کی دولت عطا فرمائے، اور میری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کو سمجھنے کی اور خیر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔